बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहीम है, और दरूद व सलाम उस ज़ात पाक पर जो रहमतुल लिल आलमीन है और उसकी आग पर। गुफ्तगू आज एक हसास मौजू पे करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के बारे में जिन्हें मुआशरे ने बिल्कुल एक किस्म का एक साइड लाइन कर दिया या दीवार के साथ लगा दिया। हमारे मुआशरे में ख्वाजा सराओं को बड़े अरसे से नज़रअंदाज किया गया। बेरोज़गारी के दौर में उन लोगों के साथ वो हालात हुए कि 95% जो ख्वाजा सरा हैं वो मजबूर हैं कि भीख मांग कर गुजारा करें। अब होता क्या है कि होता ये है कि जिन घरों के ये चश्म चिराग हैं उन घरों ने भी इनसे नाता तोड़ लिया और इंसानियत के नाम पे भी वो इनको अपने पास रखने को तैयार नहीं। और बाकी जो ख्वाजा सरा हैं या जो इनके गुरु हैं, जो इनके सीनियर हैं, वो इनको उठा के अपने पास ले जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, पहले तो रक़्स व सुरूर की महफिलें होती थी किसी की पैदाइश पर या किसी की शादी के मौके पर, लेकिन अब वैसा नहीं होता। अक्सरियत जो है वो बेरोज़गार है और फिर वो शाम को आपको किसी चौराहे पर भीख मांगते नजर आते हैं। हमें अफसोस होता है, आपको भी यकीनन अफसोस होता होगा कि एक ऐसे लोग जो बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिए गए और वो मजबूरन अपना पेट पालने के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो गए और अपना पेट पालने के लिए, रोज़ी कमाने के लिए वो जगह जगह भीख मांगते नजर आते हैं। यकीनन इसका कोई हल होना चाहिए। हुकूमत ने कई स्कीमें निकाली इनके लिए और अभी भी इस वक्त भी मौजूदा हुकूमत भी उनके लिए कुछ कर रही है। मुशर्रफ दौर में भी बहुत कुछ किया गया और एक वक्त था कि ये लोग खुश हो गए थे कि इनकी भी मुआशरे में इज़्ज़त होगी और किसी ना किसी तरीके से ये लोग भी जो हैं वो कौमी धारे में आकर अपनी खिदमात अंजाम देंगे। अभी अगर आप मुख्तलिफ शोबों का जायज़ा लें तो बहुत से शोबे ऐसे हैं जहाँ ये ख्वाजा सरा जो हैं वो अपना तालीम याफ्ता होने के बायस नौकरियाँ भी कर रहे हैं, मुलाजमतें भी कर रहे हैं और अपना वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन अक्सरियत ऐसी नहीं है, वो चंद गिनती के लोग हैं। अब चंद दिन पहले जो वाक़या हुआ रक़्स व सुरूर की एक महफिल पर, शादी ब्याह की महफिल पर, तो रवाज है KPK में शादी पर आम तौर पर ख्वाजा सराओं को बुलाया जाता है रक़्स के लिए और वहाँ हज़ारों नहीं लाखों रुपए लुटा दिए जाते हैं। यहाँ भी होता है, पंजाब में भी ऐसा होता है, सराकी इलाके में भी होता है, सिंध में भी होता है, कराची में भी होता है। लेकिन पहले रक़ासाएँ बुलाई जाती थी, अब कुछ थोड़ा सा जो है पाबंदी समझ लें या इसको बुरा समझ लें कि लोग जो हैं इससे नफ़रत करने लग गए हैं, तो मामला कुछ और है। लेकिन KPK में अभी भी ये रिवाज है कि खुशी ब्याह के मौके पर, किसी बच्चे की पैदाइश पर रक़्स व सुरूर के लिए ख्वाजा सराओं को बुलाया जाता है। माजी को अगर देखें तो बहुत से वाक़यात ऐसे, लाहौर में भी एक ख्वाजा सरा की सालगिरह थी, उसने एक शादी हाल में एहतमाम किया और वहाँ दो उसके वाकिफ़कारों में या दोस्तों में लड़ाई हुई और एक मारा गया था। तो वो मामला भी गड़बड़ हुए थे, वहाँ भी बड़ा हंगामा हुआ था। लेकिन जो अभी अफसोसनाक वाक़या हुआ है वो KPK में हुआ है कि कोहाट में जो है वो चाहत गुल, और वो अपना टिकटॉक भी करते हैं, उससे पैसे भी कमाती है या कमाता है, तो वहाँ लिखता है वो गुल चाहत अपना नाम। लेकिन इससे क्या हुआ कि वहाँ जब वो रक़्स व सुरूर की महफिल हो रही थी शादी के मौके पर, तो वहाँ ग्रुपिंग हो गई। अच्छा, कहने वाले ये भी कहते हैं कि इन लोग जो हैं ये बड़े फनकार हैं और ये जानबूझ के मजमे को यानी वहाँ के हाजरीन को दो हिस्सों में तकसीम करके ऐसे ही हालात बना देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुकाबले में पैसे फेंकें, क्योंकि लाखों रुपए वहाँ मिलते हैं, लोग फेंकते हैं इनके ऊपर पैसे और ये होता है। अब ये मामला थे तो वहाँ पे यही हुआ कि एक ग्रुप ने कहा कि मेरी तरफ आओ, दूसरे ग्रुप ने पैसे दे के अपनी तरफ बुलाया और आखिर तनाज़ा खड़ा हुआ और झगड़ा ऐसा हुआ कि वहाँ फायरिंग हो गई। उस खुशी की महफिल में खून बह गया और कितनों का खून बहा पता है आपको? ये खून तकरीबन 8 आदमी ज़ख्मी हुए, 6 मौके पे हलाक हो गए, 2 अस्पताल चले गए और 2 में से एक जो है वहाँ जाके मर गया और अभी भी 2 जो है वो ज़ेरे इलाज हैं और उनकी हालत अच्छी नहीं है। क्या हुआ? ये कौन सी मतलब हमारी तफरीह है? ये कौन सा हमारे मुआशरे की एक आदत है जिसमें ये बेरहमी है? और क्या है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं है कि बेरहमी का शिकार है लोग, एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करने के लिए, अपनी दौलत दिखाने के लिए ये काम कर रहे हैं, जो कि किसी तरह भी सही नहीं है। अब चाहत गुल एक है और उसके चाहने वाले बहुत से। रिपोर्ट जो हमने तहकीक करके हासिल की उसमें पता ये लगा
کہ یہ اس سے پہلے بھی ایسا واقعہ ہو چکا ہے، اور تقریباً اس گل کے چاہت میں اب تک 16 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ یعنی محبت، کمال ہے محبت، اور کیسی محبت اور کیسی چاہت کہ زندگی ہار گئے لوگ۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ جو لوگ مارے گئے بے گناہ اس جگہ، آپ نے ایک دوسرے کے مقابلے میں ان کے گھر والے بھی مقدمہ لڑنے کو اس لیے تیار نہیں کہ لوگ کہیں گے یہ اس کیس میں آئے ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ایک خواجہ سرا کے لیے مارا گیا، اور جو مارے گئے وہ ان کے گھر والے بھی نہیں آ رہے، اور جہاں یہ واقعہ ہوا ہے وہ بھی اس کے مدعی نہیں بن رہے۔ اور ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پھر ڈی سی او اور جو مشیر وزیر اعلیٰ ہے ضیاء اللہ بنگش، انہوں نے کچھ علماء کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ ماضی میں بھی گل چاہت کے مختلف فنکشنز میں، تقاریب میں ایسے ہی جھگڑے ہوئے ہیں اور 16 افراد مارے جا چکے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو ضلع بدر کر دیا جائے۔ اب انہوں نے تو ایک فیصلہ کر لیا، ضلع بدر ہو گئے، مرنے والے مر گئے، 2 ابھی بھی موت و حیات کی کشمکش میں اسپتال میں داخل ہیں، لیکن جو برادری ہے اس کی خواجہ سرا، وہ یہ کہتی ہے کہ گل چاہت کا استحصال ہو گیا، گل چاہت کے ساتھ ظلم ہو گیا، گل چاہت کی روزی چھین لگی۔ اگر آپ غور کریں تو یہ گل چاہت جو ہے یہ کوہاٹ سے لے کے پشاور، کوہاٹ، چارسدہ، مردان، سب جگہ بہت زیادہ پاپولر ہے، اور پاپولر ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ نوشہرہ میں بھی بلایا جاتا تھا۔ اب ان تمام شہروں میں اس کی ایک اہمیت ہے، اور باقاعدہ اپنی شرائط پہ یہ رقص کے لیے وہاں جاتا تھا۔ اب آج کل جو حالات ہیں اس کو وہاں سے نکال دیا گیا، کوہاٹ سے ضلع بدر کر دیا گیا کہ اس کی وجہ سے نقص امن کو خطرہ ہے، یعنی یہاں پہ جھگڑے ہوں گے، لڑائی ہوں گی، جس طرح ابھی 6 لوگ مارے گئے اور 2 ابھی موت و حیات کی کشمکش میں، اسی طرح اور بھی مارے جا سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ اگر ملتان میں دیکھیں تو سرائکی بیلٹ میں ایک صاحب تھے خواجہ سرا جو ہے وہ مہک ملک کے نام سے پہچانے، ان کا سیکٹری بھی ہے، وہ باقاعدہ اپنی شرائط پہ وہ بھی فنکشن بک کرتے ہیں اور اسی طرح یہ کام کرتے ہیں۔ لاہور میں بھی اگر آپ ڈھونڈیں تو آپ کو کئی مل جائیں گے۔ یہ معاملہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے؟ لیکن اس میں ایک اور دلچسپ پہلو بھی ہے کہ یہ گل چاہت جو ہے ٹک ٹاک پہ بھی پیسے کما رہا، اپنے رقص و سرور کی محفلوں سے بھی پیسے کما رہا تھا، اور دونوں گروپوں کو لڑانے کا بھی ماہر تھا، اور تبلیغی دوروں پہ بھی جاتا۔ لیکن اس تبلیغ نے اس کے دل پر یا ذہن پر کوئی اثر نہیں کیا۔ اگر یہ متاثر ہوا ہوتا تو یقیناً انسانیت کی بقا کی جنگ لڑتا، انسانیت کو لڑانے کی بات تو نہ کرتا۔ جس انداز میں یہ گروپنگ بنا کے اور دونوں صرف دولت کے لیے، نوٹ کے لیے، پیسوں کے لیے جو ہے وہ معاملات کو الجھا دیتا، وہ کبھی نہ کرتا۔ اب حالات یہ ہیں کہ اسے ضلع بدر کر دیا گیا ہے، اور ضلع بدر ہونے کے بعد اس کے ساتھی خواجہ سرا جو ہیں وہ سراپہ احتجاج بنے ہوئے ہیں، اور ان کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس کو یہ جو پابندی لگائی گئی ہے واپس لی جائے، اور اگر واپس نہ لی گئی تو وہ عدالت سے رجوع کریں گے کہ اس کا استحصال ہو رہا ہے گل چاہت کا۔ دوسری جانب کیا 2 اور چاہت موجود ہیں اسی فیلڈ میں، شوبز کی دنیا میں۔ ایک چاہت چودھری ہیں، وہ اداکارہ ہیں، لاہور میں اسٹیج ڈرامے کرتی ہیں، ان دنوں فیصل آباد میں وہ ڈرامہ کر رہی ہیں، اور انہوں نے ویڈیو پیغام میں دیا کہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہوا، تو میرا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ دوسری جو ہے وہ چاہت بلوچ ہے، اور چاہت بلوچ کا بھی اگر آپ رقص کی محفل دیکھیں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ KPK میں یا دوسری جگہ جہاں بھی وہ گئی ہے وہاں اس پہ نوٹ ایسے نچھاور کیے جا رہے ہیں، ایسے پھینکے جا رہے ہیں جیسے نوٹ کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس بے روزگاری کے دور میں، اس مہنگائی کے دور میں جس طرح امیر زادے پیسے لٹا رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ اب اسی طرح اگر غور کریں تو یہ جو خواجہ سراؤں کا، جیسے میں نے کہا کہ 5% جو ہے وہ کسی قابل ہو گئے، وہ کام کر رہے ہیں، 95% جو ہے تقریباً وہ بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں کو، کچھ گروہ جو جرائم پیشہ ہیں وہ ان کو قابو کر کے ان سے وارداتیں کروا رہے ہیں۔ آپ یہ سوچیں، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا ناسور کی بات ہے، افسوسناک بات یہ ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ کیا یہ مشغلہ، یہ ہابی جاری رہنی چاہیے؟ کیا اسی انداز میں ہونا چاہیے؟ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ اس پہ پابندی لگائے اور ان کی فلاح کے لیے بھی کوئی کام ایسا راستہ نکالے کہ ان کے لیے، جیسے کہ اب حکومت نے مختلف جو ہے وہ اسکیمیں نکالی ہیں جس میں خواجہ سرا بھی جو ہے
وہ لون لے کے قرض لے کے حکومت سے اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی اسکیموں کو کی آگاہی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کی جائے اور لوگوں کو راہ راست پلاتے ہوئے ان کو قومی دھارے میں لا کے ان سے کوئی کام کرایا جائے، اس لیے کہ الحمدللہ ہاتھ پاؤں سے یہ بالکل مضبوط بھی ہے، قائم دائم ہے۔ ان کو جس انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے یا جس راہ پہ لگا دیا گیا ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، اور عام طور جو لوگ ان سے ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں وہ بھی ان کے پیٹھ پیچھے ان کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ تو افسوسناک بات ہے، آخر وہ بھی تیسری صنف صحیح لیکن وہ بھی ہے تو انسان ہی، اور قدرت کا ایک کرشمہ ہے، اس میں ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہیں نے کوئی خود سے کچھ ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے وہ خواجہ سرا پھیلا رہے ہیں۔ خواجہ سرا بھی ایک شعبہ ہو گیا، یعنی ایک گروپ ہو گیا، ایک مرد، ایک عورت اور ایک خواجہ سرا، یعنی 3 پارٹی ہو گئی۔ اگر 2 پارٹیوں کے لیے ہم اور ہماری حکومتیں اور ہمارے جو ذمہ داران ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں اور ان کے لیے اسکیمیں بناتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں ان کی ترقی، فلاح و بہبود اور خوشحالی کے لیے، تو ان کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے، ورنہ پھر ایسا ہی ہوگا، گل چاہت ناچے گی اور امیر زادے ان پہ پیسے پھینکیں گے اور مقابلے میں انسانی جانیں ضائع ہوتی رہیں گی۔ لمحہ فکر یہ ہے آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، اور خاص طور پر حکومت کے لیے جو ان کو ایک ایسا شیلٹر نہیں دے رہے کہ یہ لوگ بھی عزت کی زندگی گزار سکے، اس لیے کہ جو کام یہ ماضی میں کرتے تھے وہ کام اب نہیں کر سکتے، نہ ہی حالات ہیں نہ ہی کوئی واقعات ان کی وکالت کر رہے ہیں، لہذا ضروری یہ ہے کہ ان کے لیے بھی کچھ سوچا جائے کسی حالت میں بھی، اس لیے کہ یہ بھی تو قدرت کا کرشمہ ہے، ایک جان ہے، ایک انسان ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں، اگر اس میں کوئی کمی ہے تو قدرتی انداز میں ہے، تو اب اس کمی کو چھوڑ کے باقی جو الحمدللہ ان کا جسم موجود ہے اسے ہم راہ راست پلاتے ہوئے کسی فعال کام میں بھی لگا سکتے ہیں، اور ان کو دستکاری میں یا تعلیم میں یا دوسری چیزوں میں یا ہنرمندی میں ان کو کچھ ہم ان کی ووکیشنل تربیت کر کے انہیں کارآمد بنا سکتے ہیں۔ تو یقیناً یہ حکومت کا فرض زیادہ ہے اور ہمارا آپ کا یہ ہے کہ ہم ان کو کسی بری نگاہ سے نہ دیکھیں بلکہ ان سے ہمدردی کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے قدم بقدم نہیں چل سکے کسی قدرتی چھوٹی سی کمی کے باعث۔ آج اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔